ہر آدمی اجتماعی دعا بھی یہاں ہوگی، پر ہر آدمی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نے ہی منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چیونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، تو آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چیونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، پر دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی، پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت ہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ سب بھی تھوڑی مہربانی کر کے حیا کر لے دین کا، بھی تھوڑا حیا کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ گئے پیلی بھیت میں، تو پیر صاحب بغیر پردے کے عورتوں کو تعویذ دے رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت واپس آ کر پیچھے دوڑے، کہنے لگے آگے ہیں تو میرا کچھ خیال کریں۔ واپس جا رہے ہیں، آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں تیرا کیوں خیال کروں، میں تیرا کیوں خیال کروں، کہیں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، میں چھوٹا آدمی ہوں، پر میں بہن باجے والی شادی کا نکاح پڑھنے نہیں جاتا، تو جاؤ کسی اور سے پڑھا لو۔ ہماری کو مجبوری ہے کہ ساری تباہی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے دین کی اتاری جائے، مرد عورتوں کا اختلاط بھی ہو، تماشے بھی ہوں، اور پھر ہمیں بھی تم پابند کرو کہ یہاں تم بھی مور لگاؤ، جاؤ کہیں اور سے پڑھا لو۔ تھوڑا سا کسی جگہ کھڑے ہوں، مہربانی فرما۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ، ددیال بھی ننیال بھی، پھوپھی کو منا لو، چچا کو منا لو، اس کے بغیر بیٹا کیسے بیایا جائے گا، سارے بڑے بوڑھے سب کو منانے کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے غیر شرعی حرکت نہ کرنا، اللہ رسول اٹھ جائیں گے۔ سب کو منانے کی فکر ہے، صرف اللہ رسول کو نہیں۔ اور حاجی صاحب کو سارا پتہ ہوتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے حاجی صاحب کو کہ مہندی والے دن لڑکوں نے کیا گل کھلائے، پر وہ ہمارے دیہاتوں میں تو حاجی کہتا ہے میں ڈیرے کے سامنے نہیں پتا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو؟ دین کا صرف رسوم اور قیود کا نام ہے؟ مہربانی فرمائیں، دین عمل کے لیے آیا ہے۔ اور سنو، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ، لگاتے ہو نا نعرہ، حضور آخری نبی ہے نا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، جب آپ نے کہا نا حضور آخری نبی ہے تو پھر پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، پھر دین امت نے پھیلانا ہے۔ آخری نبی کہہ کے تو بس یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا اور ختم ہو گیا، پھر آپ کو گلی گلی جانا ہے اور آپ کو دین کی نوکری کرنی ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ غوث پاک نے، خواجہ اجمیر نے، شیخ نقشبند نے، حضرت شیخ شہاب الدین نے، ان بزرگوں نے مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا ہے۔ غوث پاک کو بھی حدیث آتی تھی کہ 70 عابد عبادت کرتے رہے اور عالم عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ، انہیں حدیث آتی تھی، لیکن وہ 40 سال مصلی میں بیٹھے رہے
حالانکہ ان سے بڑا عالم بھی ان کے زمانے میں 100 عالم اگر آ کے ان کے سامنے 100 احادیث کی سند بیان کرے اور راوی غلط پڑھ دے تو ان کو اللہ نے اتنا بڑا حفظہ دیا تھا کہ وہ 100 سند بھی بیان کرتے ہیں، راوی بھی درست کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ فجر کی نماز کے بعد غوث اعظم فقہ کا درس دیتے تھے، چاشت کے بعد مدرسے میں بیٹھ کے، مدرسے میں غوث پاک نے مدرسہ بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ بول کے بتائیے۔ مدرسے والے کو تو آپ پیر مانتے نہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولوی نہیں پیر مان سکتا، وہ 3 نسلوں کو قرآن پڑھائے گا، وہ پیر نہیں بنے گا۔ پیر تو وہ بنے گا جو تعویذ لکھتا ہے، چاہے بیچارہ 6 مہینے غسل ہی نہ کرے۔ کیا تماشا ہے، اتنا سونا زیور زیادہ پہن لے اتنا بڑا پیر ہے۔ عالم ہی پیر ہوتا ہے، عالم جب علم پہ عمل کرنے لگتا ہے تو صوفی ہو جاتا ہے۔ اتنا صحیح معاملہ ہے۔ فجر کے بعد غوث پاک فقہ کا درس دیتے، چاشت کے بعد یعنی 9-10 بجے مدرسے میں پڑھاتے، ظہر کے بعد حدیث پاک پڑھاتے، عصر کے بعد تفسیر قرآن بیان کرتے۔ ہفتے میں 3 جلسے ہوتے، 70 ہزار کے مجمع کو بات سناتے، سینکڑوں لوگ توبہ کر کے جاتے، دنیا گھروں کو چلے جاتی ہے اور غوث پاک مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ مزدوروں کی طرح کام کیا، کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لگاتے تھے دین کے لیے۔ ہم نے تو نعرہ لگایا بھائی، پھر اس کے بعد موج کری، کچھ کر جاؤ۔ یہ وجود کسی کام کا نہیں، اگر یہ کھائے ڈھب سے، سوئے ڈھب سے، پہنے ڈھب سے، تو یہ کام تو ہندو سکھ بھی کر رہا ہے۔ یہ تو ڈیزائننگ انگریز بھی بڑی شاندار کر رہا ہے۔ اس سے کچھ کام لو، کچھ کر جاؤ، اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنی مہربانی کرو مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ میں چندے کی بات بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قوم خالی کہنے لگ جائے نا پتر تیری بڑی بات ہے تو حافظ بن رہا ہے، اتنا کہنے لگ جائے نا تو میرے خیال میں دین کا بہت بڑا کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس طرف بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ 3 باتیں میری یاد رکھنا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو دین پر بحث کریں گے وہ جن کا منصب ہے، کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے نہ جو ہمیں ملے گا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ذات رسالت کی باری آئے گی تو پھر ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے اپنے نبی پر، ہم نے اپنی روح کا رشتہ بنانا۔ اور تیسری بات، کچھ تھوڑا سا 2 لفظ بول کے صحیح پر اپنا دین میں حصہ ملاؤ، ایک شاباشی کے ذریعے سے۔ ساری ڈیوٹیاں صحیح ہو رہی ہیں، ساری، جو کام نہیں نہ صحیح ہو رہا وہ دعوت دین کا کام ہے۔ کتنی جماعتیں آپ کی جو جاتی ہیں انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کسی ایک شہر میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا شہر مسلمان ہو جاتا تھا۔ اتنے کو عیسائی رہتے ہیں پاکستان میں، جلوس ہم روز نکالتے ہیں پر وہ ہم سے متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ کوشش ہم نے کب کرنی ہے، یہ ہم نے کب پروگرام بنانا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، دین پر عمل کریں۔ آپ کی گفتگو بتائے کہ آپ نبی پاک کے غلام ہیں، اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ آپ نبی پاک کے غلام ہیں۔ عقیدہ رسالت اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں ہوں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔
فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو۔ چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی۔ اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں۔ شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق۔ فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے۔ کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے۔ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ۔ کہا جی آپ بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ گویا قدسی کھڑے ہیں عرش، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش
ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا، حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف، لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، چونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہ میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، موقع دیا ہے، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا۔ سنا ہے 14 فروری کوئی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو، اظہار محبت کرنا ہے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا، تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا، انہوں نے لے پال ایک بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے، بچے کو لے لیا، پالا، وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی، اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی، ایک دن دکان کے پہ ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا، میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریے سے پکڑ لیا، تھام لیا، بہرحال وہ چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی۔ تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کے پالا، پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا میری چیخ نکل گئی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے، میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑا۔ وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں، تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے، اس کی بہن نے کہا، اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے، میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، نہ کر، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے، میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ کانپ گیا بری طرح سے، وہ کہتا ہے یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت ہے؟ کیا آپ کسی کو پھول بھیجیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مہذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیا والا ہے، اس لیے یہ کوئی گند مند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ یاد رکھیں اس لیے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر پتہ نہیں کیا سوچتی ہے دنیا، کہاں رکیں گے۔ اس لیے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، پھر ان کی لاشوں سے تعفن نکلتا ہے، تعفن،
اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کے نہیں جلائے جانے کے قابل ہو. اللہ سے ڈرے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس لیے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں, بچوں پر نظر رکھیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.